یہ 29 اگست سن 1969 کی بات ہے۔ سفید لباس میں مبلوط سن ہیٹ اور سن گلاسز پہنے ایک 25 سالہ خاتون اٹلی کے ایئرپورٹ پر پرواز نمبر کی منتظر تھیں۔ وہ اندر سے بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ ہالی ووڈ اداکارہ آڈری ہیپ کی طرح نظر آنے والی یہ خاتون ایئرپورٹ سیکیورٹی گارڈ کے آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول اور دستی بم اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھیں وہ ایئرپورٹ کے انتظار گاہ یعنی لانچ میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں پہچانتی۔ سلیم عیساوی در حقیقت فلسطین کی آزادی کے پاپولر فرنٹ کے کمانڈر یونٹ کا ایک اہم رکن تھا، جبکہ اس نوجوان خاتون کا نام لیلا خالد تھا۔ لیلا خالد بیروت سے پرواز کر کے روم تک تنہا پہنچی تھیں اور اس کے ساتھی عیساوی نے دانشاتہ طور پر فرسٹ کلاس کی نشستیں بک کر لیں تاکہ انہیں طیارے کی کاکپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ لیلا خالد سن 1973 میں شائع ہونے والی اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لیو میں لکھتی ہیں، چونکہ میں اور عیساوی الگ الگ بیٹھے تھے اس لیے ویٹنگ لانچ میں موجود ایک یونانی امریکی مسافر مجھ میں زیادہ ہی دلچسپی دکھا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 15 سال امریکہ میں رہنے کے بعد اپنی والدہ سے ملنے اپنے گھر یونان جا رہا تھا۔ ایک بار تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اسے کہوں کہ وہ یہ طیارہ چھوڑ کر کسی دوسرے طیارے میں سفر کر لے، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ طیارے کے اندر لیلا خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں آس پاس تھیں۔ ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود بھی لیلا خالد نے کچھ نہیں کھایا۔ لیلا خالد نے ایئر ہوسٹس کو بتایا انہیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے، لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دے دیا جائے۔ جیسے ہی کمبل مل گیا، لیلا نے اپنا ہینڈ گرنیڈ اور پستول کمبل کے نیچے رکھ دیے تاکہ باوقت ضرورت ان کے پاس آسانی سے پہنچا جا سکے۔ شوٹ دی وومن فرسٹ کے انٹرویو میں لیلا خالد نے بتایا تھا، جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا تو سلیم اچھل کر کاکپٹ تک پہنچ گیا۔ ان کے پیچھے میں بھی اٹھ کر اچانک سے پہنچی۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی اور اس نے زور سے چینخ ماری۔ میری کمر میں پھنسی پستول پتلون کے اندر سے پھسل کر طیارے کے فرش پر جا گری۔ میں نے اور عیساوی نے چیخ کر کہا کہ فرسٹ کلاس میں موجود تمام مسافر اور عملے کے اداکار طیارے کے عقبی سائڈ پر موجود قانونی کلاس میں چلے جائیں۔ اس ہائی جیکنگ میں لیلا خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا گیا۔ ابتدا میں ہی لیلا نے پائلٹ سے طیارے کو اسرائیل کے لود ایئرپورٹ پہ جانے کے لیے کہا۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے 3 معراج طیارے بھی پرواز کرنے لگے۔ جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے طیارے کو مار گرائے گی۔ لیلا نے کنٹرول روم میں رابطہ کیا اور کہا کہ اب آپ ہمیں فلائٹ TWA 840 کی بجائے PFLP یعنی فری عرب فلسطین کے نام سے پکاریں گے۔ طیارے کے پائلٹ نے پہلے تو لیلا کی اس ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جب لیلا نے اس سے اپنا دستی بم دکھایا تو انہوں نے اس کی بات مان لی۔ لود ایئرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکمہ دینے کے لیے تھا۔ جہاز لود ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا، نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوج اور ٹینک ہائی جیکروں سے نپٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تب لیلا خالد نے پائلٹ کو طیارہ دمشق کی طرف لے جانے کا حکم دیا۔ راستے میں انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ وہ اسے ان کی جائے پیدائش حیفا کے اوپر سے لے کے جائے۔ بعد میں لیلا خالد نے اپنی سوانح عمری میں لکھا، جب میں نے فلسطین کو اوپر سے دیکھا تو میں 1 منٹ کے لیے بھول گئی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں۔ لینڈنگ کے بعد سلیم عیساوی نے طیارے کے کاکپٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور اسے اڑا دیا۔ لیلا خالد نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خون سے لت پت ارگیلو کی کمر پر ایک گارڈ نے کھڑے ہو کر 4 گولیاں دانی۔ دوستو، لیلا خان کو لندن کے ایلنگ پولیس اسٹیشن میں لے جایا گیا، جہاں کچھ دن چیف سپرنٹینڈنٹ ڈیوڈ بریڈ نے ان سے پوچھ تاچھ کی۔ لیلا نے کچھ پڑھنے کے لیے مواد طلب کیا۔ جب انہیں خواتین کے رسالے پڑھنے کے لیے دیے گئے تو وہ ناراض ہو گئیں اور لینے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں اخبارات دستیاب کرائے گئے۔ جب ایک خاتون گارڈ کو ان کے کمرے میں بیٹھانے کی کوشش کی گئی تو لیلا نے غصے سے جواب دیا، میں خود کو نہیں ماروں گی، مجھے ابھی اور بھی مہمات میں حصہ لینا ہے۔ جب لیلا خالد نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، وہ کچھ ہی دیر کے لیے کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی تھیں اور انہیں جیل کی اونچی منزل پر لے جایا گیا اور جیل کی کھڑکیاں کھول دی گئیں۔ لیلا خالد سے پوچھ گچھ کے دوران ڈیوڈ بریو نے انہیں بتایا کہ ELAI کے علاوہ سوئس ایئر TWA پانام اور برطانوی طیارے کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ سن کر لیلا خالد نے کہا کہ برٹش ایئر کے طیارے کو اغوا کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ بریو نے انہیں بتایا کہ 9 ستمبر کو بحرین سے لندن آنے والا طیارہ اغوا کر کے اردن کے ڈوسن فیلڈ لے جایا گیا ہے۔ جب لیلا خالد نے پوچھا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے تو بریو نے کہا کہ وہ آپ کی رہائی چاہتے ہیں۔ 28 ستمبر کو پولیس اہلکاروں نے لیلا کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس دن مصری صدر جمال عبد الناصر کی موت کی خبر اخبارات پر شائع ہوئی تھی۔ آخرکار برطانوی حکومت نے لیلا خالد کو اپنے 114 مسافروں کے بدلے میں رہا کر دیا۔ 24 دنوں تک برطانوی جیل میں
رہنے کے بعد 1 اکتوبر سن 1970 کو رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ لیلا خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس معاملے کے کچھ سال بعد لیلا سے جب ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس پر آپ کو افسوس ہے، تو لیلا نے جواب میں کہا کہ مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بہت سے مسافر آپ کی وجہ سے زخمی ہوئے اور انہیں بہت صدمہ پہنچا۔ لیلا خالد نے کہا میں معافی مانگ سکتی ہوں کہ انہیں صدمہ پہنچا لیکن وہ محفوظ رہے۔ ناظرین، 77 سالہ لیلا خالد اس وقت عمان میں مقیم ہیں۔ ان کی شادی فیاض راشد حلال سے ہوئی ہے۔ ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چک کفایا پہنے ہاتھوں میں AK-47 لیے یہ خاتون ایک زمانے میں فلسطینی جدوجہد کی اہم کمانڈر تھیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس لازمی سے کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔